بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیند میں ڈر لگتا ہو تو سوتے وقت صرف ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ خوش رہنے کا راز یہی ہے کہ چاہے وقت کیسا بھی ہو لیکن کسی سے کوئی امید نہ رکھو سوائے رب کے۔ سچے لوگوں کی اہم علامت یہ ہے کہ وہ بولنے سے قبل زیادہ سوچتے نہیں۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے روز 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے آپ پر دم کریں۔ جو مصیبت تمہیں توڑنے کے لیے آئی تھی وہی تمہیں اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بن جائے تو سمجھو تم پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ ہنسی زندگی کا ریسٹ کرنے کا ایک بٹن ہے۔ یہ پورے وجود کو تر و تازہ کر کے نئے سوچو اور مثبت خیالات کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دل کی تنگی قرآن کریم سے دوری کی علامت ہے۔ لوگ صرف 3 صورتوں میں اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں۔ جب ان کا مطلب پورا ہو جائے یا وہ سمجھ جائے کہ ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا یا ان کو آپ سے کوئی مطلب ہی نہ رہے، دوسروں سے کبھی امید نہ رکھے کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور خیالات کے دائرے میں رہ کر سمجھے گی۔ لوگ صرف اپنے علم، عمل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں۔ دعا کے بعد دل کا ہلکا ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہے۔ زندگی بھر یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھے۔ غصے کے وقت کوئی بڑا فیصلہ نہ کرے، پوری بات کا نہیں پتہ یا آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا تو کچھ نہ بولے۔ کوئی بڑا کام یا کاروبار شروع کرنے سے قبل مخلص اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور کرے۔ اپنے آپ پر بلا وجہ منفی خیالات اور لوگوں کی باتوں کا بوجھ نہ ڈالے۔ خواب میں قرآن دیکھنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ تکلیف اور اذیت سہ کر بھی صبر آنا اللہ راضی ہونے کی علامت ہے۔ کسی کا اچانک مہربان ہو جانا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ کلمات پڑھتے: یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جب کسی چیز سے خوف محسوس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے: اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ناظرین، دعا مانگنے کے وقت آنکھوں میں آنسو آنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ سکن کی خشکی سے نجات پانے کے لیے ناریل کا تیل اور شہد ملا کر مالش کریں۔ چہرے کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جوانی کی عبادت سب سے قیمتی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف دور کرنے کے لیے سونف اور ادرک کا قہوہ نہایت مفید ہے۔ نزلہ زکام میں ادرک اور دارچینی کا قہوہ دن میں 2 بار پیے۔ اگر گھبراہٹ، بے چینی، خوف اور ڈپریشن ہو تو گناہوں سے توبہ کریں۔ صبر کرنے والا شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ اسے اتنا کچھ دیتا ہے کہ وہ اذیت کے دنوں پر ہنسنے لگتا ہے۔ چہرے کی تر و تازگی برقرار رکھنے کے لیے دہی اور بیسن کا فیس ماسک ہفتے میں 3 بار لگائے۔ اگر سر کے بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ، پیاز کا رس اور خریر کا تیل ہفتے میں 2 بار لگائے۔ بیوی اگر شوہر کی نظر میں اہمیت بڑھانا چاہے تو وہ ضدی فن اور شکوے کرنے کی عادت ختم کرے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کے بیج سکھا کر سفوف بنا کر دے۔ پرانی زکام اور کھانسی دور کرنے کے لیے ادرک، دارچینی اور شہد کا قہوہ کافی مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے اور آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے بادام، سونف اور کلونجی کے دانے پیس کر روز کھائیں۔ سوتے وقت گڑ اور گھی کھانے والا کھانے سے
جسمانی اور اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ مہندی سے بال رنگنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 بار سوم چبا کر کھائے۔ ساتھ ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیمو کا عرق گلیسرین میں ملا کر ہاتھوں میں ملے۔ ناظرین، مباشرت کے بعد کمزوری کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جنسی عمل سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور سونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جنسی تعلق مردوں کے لیے ایک بھرپور جسمانی مشق یعنی ورک آؤٹ کی مانند ہوتا ہے، اس لیے جسم کا رد عمل بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ جم میں سخت ورزش کے بعد ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ اور کمزوری۔ آکسیٹوسن، اس ہارمون کو محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کو پرسکون ہونے اور جنسی عمل کے بعد توانائی بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جنسی تعلق کے بعد جو نیند یا آلودگی محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسی ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھرپور جنسی تعلق سے ذہنی دباؤ اور تکن دور ہو جاتی ہے اور ذہن و جسم ایک پرسکون حالت میں چلے جاتے ہیں۔ جب جسم جنسی جوش و خروش کی انتہا پر پہنچتا ہے تو وہ آکسیجن کی سطح کو معمول پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے جسم پرسکون حالت میں چلا جاتا ہے اور میٹابولزم کو کم کرنے کے لیے نیند کا سگنل جاری کرتا ہے۔ توانائی کے اچانک اخراج کے بعد دماغ اور جسم صرف خاموشی اور سکون چاہتا ہے، باہر کچھ کیے۔ فور پلے سے لے کر آرگزم تک ایک بڑی جسمانی مشقت ہو چکی ہوتی ہے جو شدید تکن کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس یعنی پسند ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس نہیں بلکہ یہ اللہ کی چوائس ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک خاص چناؤ ہے۔ جب کسی کے دل میں دین سیکھنے کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو دینی باتیں سیکھنے کا موقع ملے یا دل میں دین سیکھنے کا جذبہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ راستہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو صرف خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اور اسکل محض دنیا میں کام آتی ہیں، لیکن دین کی تعلیم دنیا میں روشنی و حکمت اور آخرت میں عذاب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کل ہر انسان یہی کچھ چاہتا ہے کہ ہمیں تمہارا سکھ نہیں چاہیے، بس ہمیں دکھ نہ دو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو وہ اپنے جسم کو کجلائے گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی کال اور گوشت اترنے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی۔ اسے پکار کر کہا جائے گا، اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ ناظرین، آج کل بعض والدین بالخصوص ماؤں کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، بس کوئی ایسا نسخہ مل جائے جو ہمارے بچوں کو ہمارا فرمان بردار بنا دے۔ جب تک وجوہات کو سمجھا اور ان پر کام نہیں کیا جائے یہ مسئلہ یوں ہی رہے گا بلکہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس مسئلے کے اصل وجوہات یہ ہے، بچے اس وقت سننا چھوڑ دیتے ہیں جب انہیں یہ محسوس کروایا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا، ہمیں سب پتا ہے۔ چپ کر کے ہماری بات مانو، یعنی بچے کو لگنے لگتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں اور میری کوئی سنے گا نہیں۔ والدین کا محض حکم چلانے والا انداز بچے میں بغاوت پیدا کرتا ہے۔ جذباتی تعلق کی شدید کمی، بات کرنے کا انداز، یعنی جب والدین تنقید و طنز کو اپنا سٹائل بنا لیں، توجہ کی کمی،
والدین کی جانب سے لاپرواہی پر مبنی رویہ، بچے کی بات نہ سننا، اسے ملازموں یا دیگر رشتوں کے حوالے کر دینا، پیسے کے ذریعے جذباتی کمی کو پورا کرنا۔ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین بچے کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ اس وقت بچہ ان کی بات نہیں مانتا، یعنی بچہ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ والدین کی بات مانی جائے۔ مثال کے طور پر جب والدین خود جھوٹ بولے اور بچے کو جھوٹ بولنے سے منع کرے، یہ وجوہات انتہائی عام ہے اور بہت سے کیسز میں مسئلے کی جڑ بھی یہی وجوہات ہے۔ شاید پڑھنے میں معمولی لگے، مگر در حقیقت یہ بچے کی شخصیت اور والدین سے اس کے تعلق کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچوں کو اپنے رعایا سمجھ کر ٹریٹ کرنے کے بجائے ایک جیتا جاگتا انسان سمجھ کر ٹریٹ کرے، جسے جذباتی تعلق اور نفسیاتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں سنے سمجھے، بچوں کو محسوس کروائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں۔ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے، بچے خود ہی آپ کا کہنا ماننا شروع ہو جائے گے۔